اسلامی تاریخ کی 5 خواتین اور ان کے عظیم کارنامے۔ مسلم خواتین جہاں آج 7 ایمانوں کے نعروں میں اپنی آزادی کی تعبیر ڈھونڈ رہی ہیں، وہیں ایک وقت ایسا تھا جب وہ شانہ بشانہ اسلامی افواج کے ساتھ لڑتی تھیں، حکومت کا نظام عدل سنبھالتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور مدارس تعمیر کرواتی تھیں۔ کس مسلم خاتون نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی؟ کس مسلم خاتون جنگجو کو حضرت خالد بن ولید جیسا بہادر کہا جاتا ہے؟ لبنہ آف قرطبہ کون تھیں؟ آئیے جانتے ہیں اس براڈ کاسٹ میں۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی اور آپ سن رہے ہیں ہزارہ ون چینل کی آڈیو سٹوری 5 عظیم مسلم خواتین، جسے تحریر کیا ہے جبران عباسی نے۔ موجودہ دنیا میں 25,000 کے لگ بھگ یونیورسٹیاں ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی 859 عیسوی میں مراکش کے شہر فیض میں ایک مسلم خاتون فاطمہ الفائری نے قائم کروائی تھی۔ یاد رہے یورپ کے اندر پہلی یونیورسٹی 1088 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، یعنی ٹھیک 290 برس بعد۔ فاطمہ 800 عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا تعلق عرب قبیلے قریش سے تھا۔ فاطمہ کے والد ایک امیر تاجر تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وراثت فاطمہ الفائری کو منتقل ہوئی، جو اس زمانے میں لاکھوں درہم میں تھی۔ فاطمہ نے مراکش کے شہر فیض میں ایک بہت بڑی مسجد، مدرسہ اور لائبریری تعمیر کروائی تھی۔ اس زمانے میں اس کے مدرسے کے طلباء کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جلد ہی یہ مدرسہ ترقی کر کے ایک باضابطہ بہت بڑی درسگاہ میں تبدیل ہو گیا، جہاں مختلف نصاب و مضامین پڑھائے جانے لگے۔ یہ یونیورسٹی اور اس کی لائبریری یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ وہ خالد جیسا لڑتا ہے، مگر وہ خالد بن ولید نہیں ہے، کوئی اور مجاہد ہے۔ یہ الفاظ اس باز نیتی سپہ سالار کے ہیں جو جنگ یرموک میں حضرت خالد کے اسلامی لشکر کے خلاف صف آرا تھا۔ وہ مجاہد جو خالد بن ولید کی طرح بہادری سے لڑ رہا تھا کوئی اور نہیں بلکہ مشہور مسلم خاتون حضرت خولہ بنت ازہر تھیں، جو حضرت خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو کر جہاد باسیف کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، جنہیں مکہ کی سب سے مالدار خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ خواتین جو کاروبار میں مردانہ عزاداری کو لے کر حساس ہیں، ان کے لیے حضرت خدیجہ رول ماڈل ہیں، جن کے تجارتی قافلے شام و عراق تک جاتے تھے، اور وہ حساب کتاب میں اتنی ماہر تھیں کہ قافلے کے ساتھ ناموجود ہونے کے باوجود ایک ایک پائی کا حساب کر لیتی تھیں۔ کیا پیغمبر اسلام زندہ ہیں؟ یہ پہلی مسلم خاتون جنگجو کے وہ الفاظ ہیں جو انہیں تاریخی بنا گئے ہیں۔ ان مسلم خاتون نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ ان کا نام ام عمارہ تھا اور تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ میدان جنگ میں انہوں نے باقاعدہ تلوار سے جنگ لڑی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے شروع ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظتی حصار میں لیا اور 12 زخم کھا کر گر پڑیں۔ دوسرے دن جب انہیں ہوش آیا تو ان کا سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی پر تھا۔ لبنہ آف قرطبہ۔ لبنہ ایک کنیز تھیں جو مسلم اسپین کے اموی حکمران خاندان کے شاہی محل میں خدمت گزار تھیں۔ وہ اموی حکمران عبد الرحمن سوم کی سیکرٹری تھیں، مگر لبنہ کی اصل پہچان یہ تھی کہ وہ بہترین ریاضی دان تھیں اور قرطبہ کی پبلک لائبریری جہاں 5 لاکھ کتابیں موجود تھیں اس کی پبلک لائبریرین تھیں۔ یوں انہیں دنیا کی اولین خاتون لائبریرین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
ان کے علمی کارناموں کی گونج یورپ تک پہنچتی ہے۔ مشہور اندلسی مورخ قاضی ابن بشکوال لکھتے ہیں، کتابت میں بہت ماہر تھیں، نحویہ اور شاعرہ تھیں، علم عروض اور حساب میں بھی ادراک حاصل تھا۔ سائنسی علوم میں اپنے زمانے کی سب سے قابل و ماہر خاتون تھیں۔